ابیلٹیز تھیں ان کو ختم نہیں کر دیا. اور اس میں اشفاق احمد نے اس بات کو اون کیا. اس نے کہا کہ میں نے آج تک یہ بات نہیں سوچی. شکر الحمدللہ کہ میرے والد اگر ان کو بطور صحافی کے لیا جائے تو 39-40 میں صحافت کا آغاز کیا. 1945 میں کراچی سے اپنا اخبار نکالا. تحریک پاکستان کی بات ہو تو میرے والد نے 10 ماہ اس تحریک میں جیل کاٹی. میڈیا کی بات ہو تو مجھے جو ان کے ریکارڈ میں ملا کہ سب سے پہلا ریڈیو کا پروگرام 1951 کا. ان کی شاعری کی بات ہو تو میں ایک واقعہ گزارش کرتا ہوں کہ ان کی غزل ہے غنچۂ شوق لگا ہے پھر تجھے یاد کیا ہے. یہ میں نے اصل میں گائی تھی اور ایک ہی غزل ان کی ابھی تک آئی ہے. کسی کوئی دوسری غزل. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب ریڈیو کے لیے یہ غزل اپروو ہوئی تو میں اور میرے مرحوم بڑے بھائی ہم دونوں والد گرامی کے ساتھ. اور ریڈیو کی ایک سروس ہے ٹرانسمیشن سروس یا سینٹرل اسٹوڈیو کہ وہ جو پروگرام ریکارڈ کرتے ہیں وہ ضائع نہیں, وہ مستقل رہتے ہیں ان کے پاس. اس دور میں یہ 70s کا ارلی دور ہے, 70 کی دہائی کا. ایک شاعر بھی تھے رضی ترمذی, وہ اس کے ڈائریکٹر تھے. اور یہ دونوں بیٹھے اور شعر و شاعری کا تبادلہ ہوا, غزلیات کا تبادلہ ہوا. رضی ترمذی صاحب نے ایک غزل سنائی, والد محترم نے 2 غزلیں سنائی, پھر یہ غزل بھی سنائی. اور بلا مبالغہ کچھ 4 سے 5 منٹ تک رضی ترمذی صاحب کی طرف سے کوئی لفظ نہیں, داد بے داد کچھ نہیں. دراز سے کاغذ نکالا اور کہا کہ عرفانی صاحب یہ غزل ان کی لکھوا ہے. یہ اصل غزل 7 شعروں کی ہے. ریڈیو کے یا میڈیا کے تقاضے ہیں کہ وہ 4 شعر سے زیادہ نہیں لیتے. انہوں نے غزل لکھی 7 شعر, 3 شعر انہوں نے کاٹے اور اس کے بعد کہا کہ میں یہ غزل گواؤں گا. پہلے ایک اور گویہ تھا, اس نے گائی, اس سے نہیں سمجھ. پھر مہدی حسن نے خود فرمائش کر کے یہ غزل لی. میں اس میں جو بات گزارش کرنی چاہ رہا ہوں کہ یہ غزل ہوئی, اس کے بعد ایک دوبارہ موقع آیا اسی طرح سے بیٹھے ہوئے ریڈیو میں بھی, اور ہم دونوں بھائی بھی ساتھ حاضر تھے. تو کچھ پروڈیوسر حضرات نے کہا کہ عرفانی صاحب آپ غزلیں اور تھے, وعدہ کر لیا کہ اللہ کے دوستوں کا شہرت سے بھاگنے کا. میں میرے والد کا صحافت سے تعلق رہا, ریڈیو سے تعلق رہا, ٹیلی ویژن 1964 میں آیا اور بانیان میں اس کے شامل تھے. ہم نے آ کے کاغذات دیکھے, غزلیں نکالی, دکھائیں, پسند کیا کہ تم لوگوں کی چوائس اچھی ہے, لیکن وہ دینی غزل. اور ایک موقع پر ہمیں ڈانٹ بھی پڑی کہ جب ہم نے زیادہ شدت سے کہا تو کہا کہ تم لوگ آرام سے بیٹھو, یہ میں کر رہا ہوں. خیر یہ تو ایک درمیان میں بات آئی اس ریفرنس میں کہ ہمیشہ شہرت کو ایک طرف کیا کہ جہاں کہیں ٹیلی ویژن پر آغاز یا اس سے پہلے شاید یہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ بات نہ ہو. میں ڈاکٹر سیفی صاحب کی بات کے حوالے سے, قرآن مجید ماشاءاللہ بہت خوبصورت بات کہی, میں کرامات کے حوالے سے بات گزارش کروں. اور میں اس بات کا آپ سب کے سامنے کہ یہ ترجمہ, اس ترجمے کی ریکارڈنگ
اس ترجمے کا مارکیٹ ہونا، یہ بنیادی طور پر ترجمہ ریکارڈ ہوا تھا، اور 70 کی دہائی کے آخری سالوں میں شالیمار ریکارڈنگ کمپنی نے کافی سارے ترجمے ریکارڈ کیے تھے، اور وہ واجد گرامی کو ایک وائس کے طور پر لینا چاہتے تھے کہ ریڈیو کا تجربہ ہے تو اس میں آواز جو ہے وہ ریدمک ہوگی، اس میں الفاظ کا چناؤ یا الفاظ کا در و بست کیسے آئے گا وہ اچھے انداز میں دیں گے۔ واجد گرامی نے اس بات کو ریفیوز کر دیا کہ میں کسی کا ترجمہ نہیں پڑھوں گا، یہ آفر کر دی کہ میں ترجمہ اپنا کروں گا، اور جب انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ کتنے دن ہے کہ شاید ایک مہینہ 1.5 مہینہ اس کے درمیان، اور اس میں جو لوگ عربی جانتے ہیں، جن کو ترجمے کا پتہ ہے، اور ایک صاحب ہمارے میڈیا کا بہت بڑا نام ہے، انہوں نے ایک ترجمہ اپنی آواز میں ریکارڈ کروایا ہے، اور ان کا یہ بیان تھا کہ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ ترجمہ ریکارڈ کروانا کتنا بڑا کام ہے، اور ڈاکٹر صاحب یہ صرف 40 دن کا کام ہے، اور یہ جو آج لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ کرامتیں نہیں ملی، 40 دن میں ترجمہ کیا، ترجمے کو ریکارڈ کروایا، یعنی اس ترجمے کی پہلے ظاہر ہے کہ لوگ پلک سواری، اس کو ریکارڈ کرایا، پھر اس کو سنا بھی، اور یہ 40ویں دن ترجمہ مارکیٹ میں آ گیا۔ اور کرامت کے حوالے سے ہمارے ہاں شروع کی محافل جو والد گرامی کی، میں ایک بات اور گزارش کروں، میں ترجمے اپنے مواجد کا دارن تھا ادا، اس ترجمے کا مجھے ایک دفعہ ایک صاحب انہوں نے اس ترجمے پر اعتراض کیا، اور 16 بلا مبالغہ اگر میں بھول نہیں رہا تو بے شمار ترجمے، انہوں نے کہا کہ کسی بھی جگہ اس لفظ کا یہ ترجمہ نہیں ہوا جو اس قرآن مجید میں کہ محبت نے تم کو چنا پایا۔ مجھے بھی تھوڑا سا ہوا، میں نے ڈکشنری کھولی اور یہ ڈکشنری کے عین مطابق ترجمہ، اس لفظ کے 8 ترجمے، 8 معنی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی دوست کی محبت میں محو ہونا، ایک ترجمہ یہ بھی ہے، اور بے شک جن کو یہ شغف ہے وہ اس کا معنی دیکھیں ڈکشنری میں۔ یہ ہے، اور یہ محبت کا میں ایک واقعہ اور گزارش کے، یہ شاید 80 کی بات ہے، 80 کی دہائی میں، کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال و جواب کا پروگرام تھا، تو اس میں یعنی وہ سوال لوگوں سے لیے جاتے تھے، پھر ان کا ایک اینکر سوال کرتا تھا اور جواب ہوتا تھا۔ سوال اس کا یہ تھا کہ حج کے لیے مکہ میں 5 دن میں حج مکمل ہو جاتا ہے، کیا مدینہ منورہ جانا ضروری ہے؟ اس کا جواب، اور یہ شاید آج بھی یوٹیوب پر شاید یہ موجود ہے، یہ کلپ جی سوشل میڈیا پر ہے، اگر کسی دوست کو اس میں سننا ہو تو وہ نام لکھ کر اس کو کر سکتا ہے، سن سکتا ہے۔ بلا مبالغہ کوئی 12-13 منٹ کی گفتگو ہے، جس میں یہ ثابت کیا کہ جو حج کے لیے گیا اور مدینہ منورہ حاضری کے لیے نہ گیا تو اس کا معاملہ کیا ہوگا۔ اس میں جو بات گزارش کرنی چاہ رہا ہوں محبت کے حوالے سے، کہ آخری الفاظ ادا کرتے ہوئے آواز رک گئی اور جواب ہو گیا مکمل۔ جو کمپیئر تھا وہ دوسرے صاحب کی طرف گیا اور کیمرہ بھی اس کی طرف چلا گیا۔ چند لمحے بعد کیمرہ دوبارہ آئی پر آیا اور یہ اپنے آنسو دماغ سے صاف کر رہے تھے۔ یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اور ان کے بارے میں بہت سے لوگوں نے کہا کہ عرفانی صاحب سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات کریں اور پھر ان کی گفتگو سنیں۔ اور ڈاکٹر
ایک ان کا ترجمے کے حوالے سے ایک اور یا ایک فکرہ ارشاد فرمایا کہ ترجمہ ایک زبان کے طلسم کو دوسری زبان کے حسن میں منتقل کرنا. اور اس کو دیکھیے قرآن مجید کا ترجمہ اور جو دعائے عرفہ کا دعائے امام الشہداء علیہ السلام کا ترجمے کی جو بات ہے وہ بھی ایک واقعہ عجیب ہے کہ سلیم گیلانی ریڈیو کے ڈائریکٹر تھے. یہ حج کے لیے گئے ہوئے تھے تو انہیں وہاں کوئی شخص ملا. ان کا بیان یہ ہے کہ میری واقفیت نہیں تھی، میں پہلے نہیں تھا جا رہا، شاید کسی نے بتایا ہوگا. تو اس شخص نے گیلانی صاحب کو یہ ترجمہ دیا اور ترجمہ پیور عربی میں جو بغیر اعراب ہے اس انداز میں. اور یہ اس نے ساتھ یہ شرط رکھی کہ یہ آپ ریڈیو کے لیے ترجمہ کروائیں اور اس کو ریڈیو پر نشر کروائیں. گیلانی صاحب کا بیان یہ ہے کہ میں ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں چکرایا کہ یہ کیسے، کہتے ہیں کہ فوراً میرے ذہن میں عرفانی صاحب کا خیال آیا وہی مدینہ منورہ میں، اور شاید رمضان محرم کے شروع کے دنوں میں وہ آئے واپس، اور 6 سے 10 محرم 5 دنوں میں وہ مکمل ترجمہ کر کے آنے لگے. میں اس کو یہ کرامات کے حوالے سے کہ میرے والد گرامی کا یہ معمول رہا، انہوں نے یہ بات ہمیشہ کہی کہ کرامتوں پر نہیں رہنا چاہیے، تعلیمات پر عمل ہونا چاہیے. بات تعلیمات کی ہونی چاہیے کہ تعلیمات کیا ہے، اور اللہ کے دوست شاید یہ پہلے سے چنیدہ لوگ ہوتے ہیں کہ یہ 1966-67 کی بات ہے، mid 60s کے بعد ایک صاحب خاصے عمر رسیدہ رانا صاحب اردو بازار کے رہنے والے تھے، وہی ان کا پرنٹنگ پریس کا تھا. وہ ان کا بیٹا آیا، وہ خود آیا، اگلے دن وہ خود آئے، کوئی تعارف نہیں تھا پہلے. تو والد گرامی جب وہاں پہنچے تو بغیر تعارف کے ان سے کے بعد مخاطب ہو کے فرمایا کہ حافظ صاحب دیکھ لیں کوئی فرق تو نہیں ہے. حافظ صاحب نے جواب میں یہ بات کہی کہ مجھے قسم ہے میرے پیدا کرنے والے کی، اگر میرے مرشد نے داڑھی کے سفید اور کالے بالوں کی تعداد بتائی ہوتی تو ان میں ایک کا بھی فرق نہ ہوتا. اور واقعہ یہ تھا کہ حافظ صاحب پانی پت کے رہنے والے، یہ وہاں ایک بزرگ تھے چشتیہ سلسلے کے، ایک مسجد میں خطیب بھی تھے، کہ ایک دن ان کے بیان کے مطابق تھے کہ ایک دن گزر رہے تھے تو انہوں نے مسجد کی سیڑھیوں پر تشریف فرما، انہوں نے آواز دی کہ اب حافظ ادھر آئے. حافظ صاحب نے کہا کہ میری بیان کریں. حافظ صاحب بیٹھ کے بیان کر لی. ان بزرگ کا کہ وہ خود حافظ قرآن تھے، ان کے ٹوٹل 7 مرید اور ساتھ میں یہ حافظ صاحب تھے، 8واں مرید بھی انہوں نے کیا. اور ان کو تلقین کرنے کے بعد یہ بات فرمائی کہ باقی تمہارا حصہ جو ہے کہ تمہیں بزرگ ملے گے، اور اس میں انہوں نے گلیا سارا کچھ بتایا، اور یہ بھی کہ چائے کھانے پر ملیں گے. اب یہ میں تھوڑی سی بات کہ یہ بیسیکلی رنگڑ تھے، اور میں اگر جو لوگ مزاج سمجھتے ہیں کہ رنگڑ لوگ راجپوت جو ہیں یہ بڑے تیزی ہوتی ہے کہ فوراً رزلٹ کے متلاشی ہوتے ہیں. ان کا بیان یہ ہے کہ میں نے کہا کہ مجھے بتائیں ابھی، تو انہوں نے یہ بات فرمائی کہ ابھی آرام سے بیٹھ، ابھی ان کے پیدا ہونے میں 3-4 سال ہے. یہ سب کے بعد فرمایا کہ ابھی ان کے پیدا ہونے میں 3-4 سال. حافظ صاحب کا بیان یہ تھا کہ میں نے پورا ہندوستان چھان مارا، جہاں کہیں پتا چلا وہاں پہنچے، پاکستان بن گیا، یہ ہجرت کر کے جہاں آ گئے. اور کہتے ہیں ایک دل میں تسلی کی بات تھی کہ جو مرشد نے بات ارشاد فرمائی ہے
وہ یقیناً پوری ہوگی، وہ صحیح بات ہے، میری ملاقات یقیناً ہوگی۔ حافظ صاحب کو گردے میں تکلیف ہوئی، ان کو ہسپتال آپریشن کے لیے، اور وہ دور تھا کہ 24 گھنٹے کھانا پینا کچھ نہیں ہے آپریشن سے پہلے۔ ان کے صاحبزادے IMF میں، اور ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کا آپریشن نہ کروائے۔ وہ گئے گھر، اسپتال گئے، اور ان کو کہا کہ نہیں چلے گھر واپس چلے۔ اس میں جو میں نے جو بات گزارش کیا کہ رنگ اور وہ جو ایک مزاج کی تلخی ہے وہ اسی طرح کہ مجھے اتنی دیر سے بھوکا مارا ہوا ہے، اب مجھے کہہ رہے ہو گھر چلو، میرا آپریشن ہونے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ایک جگہ گیا تھا، ایک بزرگ سے ملا، ایک شملہ پہاڑی کے پاس چائے کھانے پر، چائے کھانے کا نام سن کے حافظ صاحب اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اچھا چائے کھانے پر بزرگ ہو گئے، مجھے لے چلو۔ تو کہتے ہیں انہوں نے اپنے انداز میں کہ وہ ہر وقت نہیں ملتے، ان کا ایک وقت معین ہے، اور یہ آ گئے گھر واپس۔ ڈاکٹر حافظ صاحب کی طبیعت سنبھلی، یہ پھر آئے محفل میں، اور تعارف کوئی نہیں تھا، اور آتے ہی ان سے یہ بات فرمائی کہ حافظ صاحب دیکھ لیں فرق تو نہیں ہے۔ یہ اور جو بات میں نے گزارش کی کہ ان کا ایک معمول کہ کرامات کی بات پر زیادہ توجہ نہیں تھی۔ آج بھی جو کسی کے پاس ریکارڈ میں ان کے ریڈیو کے، ٹیلی ویژن کے، اولیاء اللہ کے پروگرام جتنے بھی ہیں، اس میں کرامتوں کی بات نہیں ہے، اس میں تعلیمات کی بات ہے۔ اور کرامت کے حوالے سے ایک جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد ہے کہ اگر فضا میں اڑتے ہوئے کسی شخص کو دیکھو تو اس پر یقین کرنے سے پہلے ایک بات کا تعین کرو، وہ یہ کہ اگر وہ فضا میں اڑنے والا شخص صاحب شریعت ہے، شریعت پر عمل پیرا ہے، شریعت پر کاربند ہے، تو وہ نعمت اس کے پاس من جانب اللہ ہے۔ اگر وہ شریعت کا تارک ہے، شے وہی ہے، فضا میں اڑنا اسی طرح سے، لیکن یہ کہ اگر وہ شریعت پر پابند نہیں ہے، شریعت کے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہے، تو وہی شے شیطنت ہے۔ اور جو تعلیم، جو تربیت جو فرمائی اپنے پورے حلقے کی، اپنے پورے جو کوئی آیا ان کی اسی انداز میں کہ شریعت کے احکامات وہ سب سے مقدم ہے، شریعت پر عمل پیرا ہونا سب سے اعلیٰ ہے، سب سے ارفع ہے، سب سے مقدم ہے۔ جو کوئی شریعت پر، اور ان کا ایک معمول تھا کہ وہ بے نمازی سے گفتگو نہیں کر سکتا، اور یہ بات بھی کہ مانگنا اللہ کی ذات سے ہے، دینے والی ذات وہ ہے۔ اگر وہ ہماری کسی بات کو قبول کر لیتا ہے تو یہ تو ہمارا پروگیٹو نہیں ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ یہ وہ پابند نہیں ہے کہ اگر ہم نے مانگا تو وہ ہمیں ضرور دے، عطا کرتا ہے تو اس کا کرم ہے۔ اور اس کی بارگاہ میں سجدے ادا کرنا، سجدے ادا کرنے سے وہ بڑا نہیں ہو جائے گا، سجدے نہ ادا کرنے سے وہ چھوٹا نہیں ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ ان باتوں سے بے نیاز ہے۔ اس کے ساتھ تعلق، اور تعلق وابستہ ذات سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری احتیاج ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، ہم اس کے پابند ہیں کہ وہ رب اگر ہے تو وہ پوری کائنات کا رب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں تو پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، اور جو رب العالمین اور رحمت للعالمین اور قرآن مجید ذکر للعالمین، اور اس میں جو بات ہے کہ مفسرین کرام نے جس طرح سے یہ کہ 18,000 عالم ہے کہ جہاں جہاں اس کی ربوبیت ہے وہاں وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، اور جہاں جہاں رحمت ہے وہاں وہاں قرآن مجید ذکر ہے، یاد ہے کہ جب اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تم وسیلہ اور واسطہ
ذات سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ گے تو یقیناً وہ پھر جو کرم فرمائیاں کرے گا وہ کسی کے شمار و قطار میں نہیں، کسی کے خیال و خواب میں بھی نہیں آئیں گے، وہ اس انداز میں اور اس طرف سے کرم فرمائیاں کرے گا۔ یہ معاملات، یہ باتیں، میں غزل کے حوالے سے چھوٹی سی بات گنجا شوق لگا ہے چلنے کا، اب سارے اس کو کہتے ہیں کہ یہ بڑی تربیہ نظم ہے، اور اصل دیکھا جائے جو اس کی بنیاد ہے وہ واردات ہے، اور واردات یہ ہے کہ جب 59 میں پہلی دفعہ اجمیر شریف حاضری ہوئی تو وہاں ایک رات کے وقت درگاہ شریف کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، مرشد کریم نے بازو پکڑا اور درگاہ شریف کے اندر لے گئے اور سرحانے والی سائڈ پر ایک عصا لگا ہوا وہ پکڑا اور خود باہر تشریف لے آئے، دروازہ بند ہو گیا۔ صبح تہجد کے وقت دروازہ کھلتا ہے اور وہاں شاید اب بھی اسی طرح ہے کہ باتھ روم تھوڑا سا فاصلے پر ہے، درمیان میں قبرستان ہے، اور یہ بیان کہ گزرتے ہوئے لوٹا ہاتھ میں پکڑا ہوا باتھ روم جا رہا تھا تو ایک صفحہ ماش کی مشق لٹکائی ہوئی پانی سے بھری ہوئی اور پاس سے گزر رہی ہے، میاں رات چپے چپے موجے دکھی، یہ ذکر کہا، اور یہ جو داستانیں ہیں لب عالم پر، ہم تو چپ چاپ گئے تھے، یہ جو کہ میں نے چپ چاپ رات تنہائی کی بات کی، یہ لوگوں میں کیسے، اور ایک داستانیں ہیں لب عالم پر، ہم تو چپ چاپ گئے تھے، میں نے چھپ کر تیری باتیں کی تھی، میں نے چھپ کر تیری باتیں کی تھی، جانے کب جان لیا محفل، اور یہ جو اس کا مطلع ہے منجائے شوق لگا ہے کھلنے، پھر تجھے یاد کیا ہے، تو یہ چیزیں اس میں، اور میں ایک واقعہ اور کہ ایک موقع پر کبھی اپنے آپ کو جس طرح ایک ہوتا ہے کہ پورٹرے کرنا، بطور پیر کے پورٹرے کبھی نہیں کیا۔ ہمارے دوست ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے حیات عطا کرے، حافظ قرآن ہے وہ بھی، ان کا بیان ہے کہ پچھلے کے قریب گاڑی کھڑی تھی اور خود تشریف فرما تھے گاڑی کہ دل میں خواہش ہوئی کہ میں جا کے دست بوسی کروں، دست بوسی کے لیے آیا آگے، کہتے ہیں ان کا بیان ہے کہ صرف اتنا سا شیشہ کھولا اور سلام علیکم وعلیکم السلام، اندر سے نہ ہاتھ باہر آ سکتا تھا نہ اس کو بوسا دیا جا سکتا تھا، کہ لوگوں کے سامنے یہ بھی منظور نہیں تھا کہ یہ لوگ اس طرح ہیں، اور یہ بہت دیر رہا کہ محافل ہوتی تھی ٹیلی ویژن پر، محفل سے فارغ ہو کے ٹیلی ویژن پر جانا، صبح ریڈیو سے فارغ ہو کر ماسٹر میں آنا، کہ درمیان میں 2-3 گھنٹے کا وقت ہوتا تھا، اور ایک بات میں شاید اور آخری بات گزارش کر کے کہ محافل کا آغاز ہونا، کہ ریڈیو پر صبح 6 بجے ایک پروگرام ہوتا تھا، یہ اخبارات کے حوالے سے اس کی اداریوں سے اقتباس کیے جاتے ہیں، اور یہ اب 6 بجے لائیو پروگرام ہونا، ریڈیو پر بھی پہنچنا، پہلے آ کے اخبارات دیکھنا، پھر ان کو کہ کیا کچھ کتنی دیر کا پروگرام ہے تو اس میں کیا کچھ کہنا ہے، ظاہر ہے سارا کچھ تو نہیں کہا جا سکتا، تو اس کو پھر 6 بجے فارغ ہو کے ایک ہوٹل چائے خانہ تھا شملہ پہاڑی میں، اگر کوئی لوگ گئے ہوں لاہور میں تو شہر کا پمپ ہے، اب تو خیر وہاں بہت بڑی بلڈنگیں بن گئی، اس وقت وہاں پیچھے بالکل دیوار کے پیچھے ایک چائے خانہ تھا، گہری جگہ تھی ذرا، اس کا جو کچن وغیرہ بنا ہوا تھا وہ سڑک لیول پر، باقی جگہ تھا، تو باقی وقت یہ وہاں گزارتے تھے اپنے معاملات اور عادت گزارش میں۔ ان کا بیان یہ ہے کہ ایک دفعہ سردیوں کے دنوں میں کچھ لوگ رکشے پر آئے اور آگے کوئی ذاتی مسئلہ تھا بیان کیا، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ بارے رہا، اگر تجھے یہ مقصود ہے
اگر تیرے ہاں سے میرے لیے یہی مقدر ہے تو پھر مجھے ہمت اور توفیق عطا فرما، اور یہ خالصاً اپنے لیے ہی یہ بات، تیرے لیے ہی یہ بات ہے، اور یہ ہوا۔ اور میں انہی حوالے سے دو باتیں گزارش کر کے پھر اجازت لوں گا، وقت بھی ختم ہونے 11 ہو گئے، کہ ٹیلی ویژن کا آغاز والد گرامی نے اس میں نیوز روم میں آغاز تھا بطور صحافی کے، کہ خبریں اس وقت ٹیلی پرنٹر وغیرہ یا یہ جتنا بھی انگریزی میں ان کو ترجمہ کر کے اور پھر اس میں کیا کیا آنا ہے اس کو، اور نیوز روم ٹیلی ویژن کا اگر کچھ دوستوں نے دیکھا ہو تو ریڈیو کے گیٹ کے بالکل سامنے ایک کوٹھی میں تھا، اور اس وقت ٹیلی ویژن اسٹیشن، اب تو بہت بڑی بلڈنگ، بہت منزلہ اونچی، اس وقت ریڈیو کے لان میں، اب وہاں مسجد بن گئی ہے، اور وہاں ٹین کی چھتیں ڈال کر یہ اسٹوڈیو بنایا گیا تھا۔ ایک موقع پر 3 لوگ بصیرت پروگرام سے آغاز ہوتا تھا، اور 3 لوگ کرنے والے تھے، مولانا مودودی، مولانا کوثر نیازی اور علامہ نصیر الاتحادی، کہ یہ 3 مسالک کے لوگ، اس وقت چوتھا مسلک ابھی اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، کہ دیوبندی، بریلوی اور شیعہ، کہ علامہ نصیر الاتحادی شیعہ مسلک سے تھے، مولانا مودودی دیوبندیہ جو بھی ان کا اس مسلک سے، اور مولانا کوثر نیازی بریلوی مسلک سے، اور میں نے کہا اس وقت اہمیت ہی نہیں، یا ان کی کوئی تعداد ہی نہیں تھی، ان میں سے کوئی ایک دن نہیں پہنچ سکا، مجھے اس کا نام نہیں یاد، اور لائیو پروگرام ریکارڈنگ کا سسٹم کوئی نہیں، پروڈیوسر کو مصیبت پڑی، اس نے کہا کہ اب کیا کروں، ریڈیو پر جا کے میں کیا کروں، تو ریڈیو پروڈیوسر نے کہا کہ بھاگ کے جا عرفانی صاحب کو اٹھا کے وہاں سے، وہ سڑک کراس کر کے آیا، اس نے آتے ہی کہ جی عرفانی صاحب چلے جلدی پروگرام کر رہا ہے، کہ بھی موضوع کیا ہے کہ اتنا وقت نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک آغاز شروع کا وقت، ایک اس کو ہیرسمنٹ اس پر سوار، اس نے لوگوں کو کہا کہ بھائی تم پکڑو کرسی اٹھاؤ، لے چلو اسی طرح کرسی اٹھاؤ، خیر چلے راستے میں اس نے، اور پروگرام کا پیٹرن یہ تھا کہ آدھے منٹ سے 1 منٹ کی تقریباً تلاوت، ترجمہ اس کا، اور 8 سے 8.5 منٹ اس کی تشریح ہوتی تھی، تفسیر ہوتی تھی۔ پروگرام کو راستے میں اس نے بتایا کہ یہ آیت مبارکہ، اس آیت پر آئے بات، پروگرام لا کے کیمرے کے سامنے بٹھایا، اور پھر اس کے بعد سے اس پینل میں شامل تھے، کہ جو بصیرت پروگرام کرنے والا جو پینل بنا ہوا تھا اس میں شامل تھے، اور ایک ریڈیو کے حوالے سے ایک بات، اور یہ مرحوم سلیم خان گمنی، یہ ٹی وی اسٹیشن ڈائریکٹر لاہور سے ریٹائر ہوئے تھے، انہوں نے ایک موقع پر جب 1991 میں وصال کے بعد ریفرنس کروایا تو اس میں یہ بات سنائی کہ ایک دن انہوں نے کسی صاحب کو بک کیا ہوا تھا، اور ان کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس وجہ سے نہیں پہنچ سکے، اور وہ کوئی ریکارڈنگ کے لیے یا اس پروگرام وقت کو پورا کرنے کے لیے ریکارڈنگ تلاش کر رہے تھے، تو ان کا بیان ہے کہ مجھے عرفانی صاحب نظر آیا، میں نے عرفانی صاحب کو پکڑا کہ عرفانی صاحب پروگرام کر رہا، کہ وہ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے کاغذ قلم پکڑا ہوا تھا، مجھے کیا موضوع ہے کہ یہ اتنا وقت نہیں ہے بتانے کا، اسٹوڈیو میں چلے، اسٹوڈیو میں جا کے بٹھا دیا، اور یہ سلیم خان گمنی صاحب کا مرحوم کا بیان ہے کہ جو لوگ مائک کو جانتے ہیں انہیں اندازہ ہوگا کہ 15 منٹ کا پروگرام کتنا بڑا پروگرام ہوتا ہے، اور ان کا یہ بیان تھا کہ میری زندگی کے بہترین پروگراموں میں سے ایک پروگرام ہوتا ہے، اور ان کا قرآن مجید کی وضاحت، قرآن مجید کی تفسیر یا اس کو سمجھانے کے لیے
شاید جو مربجہ اصول ہیں تفسیر کے ان سے تھوڑا سا ہٹ کر دیا، لیکن یہ بھی شاید ایک ہے اصول کہ جس لفظ پر کسی کو اشکال آیا، کسی کا سوال بنا، قرآن مجید میں وہ لفظ کہاں کہاں استعمال ہوا، یہ ان کی یادداشت کا یا ان کے علم کی یہ کیفیت تھی، اور یہ سارا ایکسٹمپور ہوتا تھا بغیر تیاری کے، کہ ڈائریکٹ لوگ سوال کرتے تھے، اور اس میں اور وہ لفظ کہاں کہاں کس کس معنی میں اور کس کس مفہوم میں، اور یہی ان کا اصول یا یہی طریقہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں بھی رہا، اور پھر اس سے اس لفظ کی وضاحت کہ یہ یہاں اس معنی اور مفہوم میں آیا ہے، تو اس کا مطلب مفہوم یہ بدلا ہے کہ اس طریقے سے اس کو سمجھو، اس طریقے سے اس پر عمل کرو۔ پھر دوسری بات، جو آخری بات کہ جو ہم نے دیکھا کہ شریعت کے احکامات کی پابندی، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، ان پر خود عمل کس طرح سے اپنے حلقے کو ان پر عمل کروایا۔ یقیناً یہ اللہ کے دوستوں کا معاملہ، اور آج ایک اعتراض کیا جا رہا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے، انبیاء کرام سے کیا اعتراض ہے۔ میں قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا توفنی مسلمہ بارے مجھے پڑھا، مجھے صحیح بھرپور سچا مسلمان رہا، وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے اپنے صالحین کے ساتھ الحاق عطا کر مجھے لکھ رہا۔ ہر نبی صالح ہے، لیکن ہر صالح نبی نہیں ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نبی برحق، نبی کی سنگت نہیں مانگی، صالح کی سنگت مانگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صالحین کا ساتھ عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ صحیح شوق اور جذبے کے ساتھ ان کے ساتھ لطف رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر